اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ الطافیہ ٹی وی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کے سامنے 5th جنریشن وار کا ایک ایسا ہتھیار جو عملی طور پہ استعمال کیا گیا، اس کے اوپر چند ایک باتیں کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ 5th جنریشن وار کس طریقے سے ہمارے اوپر اثر کرتی ہے اور ہم نسل در نسل کتنے سالوں تک، کتنی دہائیوں تک اور کتنی صدیوں تک اس کا شکار رہتے ہیں۔ 1971 میں جس وقت ایسٹ پاکستان میں مکتی بانی اور انڈیا مل کے ایسٹ پاکستان میں ہماری فوج کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو اس زمانے میں ایک شوشہ چھوڑا گیا انڈیا کی را کی طرف سے، اور وہ شوشہ یہ تھا کہ پاکستان آرمی کے پٹھان اور پنجابی فوجیوں نے 30 لاکھ بنگالی لڑکیوں کا ریپ کیا۔ اب یہ 30 لاکھ کا جو ریپ تھا، یہ ان کے مطابق 1969 سے لے کے 1971 کے درمیان 2 سالوں میں کیا گیا۔ ابھی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ فگر اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ 30 لاکھ بنگالی لڑکیوں کا ریپ 2 سال میں کیا گیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ ان 2 سالوں میں پاکستانی ٹروپس کو وہاں پہ شدید سول نافرمانی کا سامنا تھا۔ ہمارا فوجی شہر میں نکلتے ہوئے ڈرتا تھا کہ میں چلا گیا تو واپس کیسے آؤں گا۔ اور صرف اتنا نہیں، وہاں پہ ہمارے جو لوگ راشن لینے کے لیے جاتے تھے، وہ راشن نہیں ان شہر سے لے کے آ سکتے تھے کہ اتنی شدید سول نافرمانی تھی۔ اور ادھر انڈین آرمی، مکتی بانی اور انڈین بارڈر سیکورٹی فورس، یہ سارے کے سارے مل کے ہمارے لوگوں پہ حملہ کرتے، اور ہماری فوج کو اپنا جو روٹین کا ان کا کام تھا، اس کام کے ساتھ ساتھ انہیں شہری دفاع بھی کرنا پڑتا تھا کہ اگر انڈین ایئر فورس نے کسی جگہ پہ اٹیک کیا اور بم گرایا ہے تو وہاں پہ زخمیوں کو اٹھانا، اور یہ سارے کا سارا شہری دفاع کا کام بھی انہی لوگوں کے پاس تھا۔ اب ہمارے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اتنے اس وقت شدید پریشر کا اور دباؤ کا شکار تھے کہ انہیں نہ راشن ملتا تھا اور نہ انہیں اسلحہ فراہم ہوتا تھا۔ یہ دونوں کی دونوں ان کی بہت زیادہ لمیٹیشنز تھیں۔ مشرقی پاکستان میں کام کرنے والے مغربی پاکستان کے جو لوگ سول ملازمین وغیرہ تھے، اب ان کی فیملیز تھیں، وہاں پہ لوگ تھے، یہ تقریباً کو 45 ہزار کے قریب یہ لوگ تھے۔ اب ان 45 ہزار بندوں کی جان، ان کی مال، ان کی عزت کی حفاظت وہ بھی انہی فوجیوں کے ذمہ تھی۔ اگر اس سارے کے سارے سینیریو میں، اس سارے منظر میں اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ بنگالی لڑکیاں اٹھا کے وہ لاتے تھے اور ان کے ساتھ ریپ کرتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تصور کرنا بھی آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آئیے ذرا میں اس کو انالیٹیکلی انالائز کرتا ہوں۔ پاکستان آرمی کے وہاں پہ 3 ڈویژن تھے۔ ایک ڈویژن میں تقریباً 13,000 فوجی ہوتا ہے، جس میں سے 5,000 سروسز کے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح گاڑیاں ریپیئر کرنے والے، اسلحہ ریپیئر، آپ کے ٹینک وغیرہ ریپیئر کرنے والے ہو گئے۔ اس کے بعد سپلائی والے جو ٹرانسپورٹ دیتے ہیں اور آپ کو راشن وغیرہ لا کے دیتے ہیں، اسلحہ لے جانے والے۔ اسی طرح سے ڈاکٹرز ہیں جو آپ کا علاج کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ملائیں تو ایک ڈویژن میں تقریباً 5,000 یہ لوگ ہیں۔ پیچھے 8,000 رہ گئے۔ ان 8,000 کو 3 سے ضرب دیں تو یہ 24,000 بندہ بنتا ہے، جو کہ باقاعدہ فوجی تھا، جن کے پاس لڑائی کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ جو سروسز کے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے کام کے تو ماہر ہوتے ہیں، لیکن فوج میں اٹیک کرنا یا ڈیفنس کرنا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ اس چیز میں ٹرینڈ نہیں ہوتے۔ ابھی کچھ لاجسٹک ڈیپوز ہوں گے جہاں پہ اسلحہ رکھا ہوا ہوتا ہوگا یا راشن رکھا ہوا ہوتا، یہ ایسی جگہ ہوں گے۔ اب ان 24,000 بندوں میں سے ایک فیکٹر اور ذرا دیکھیے۔ وہ فیکٹر یہ تھا کہ جو ایسٹ بنگال ریجمنٹس تھیں ہماری، وہ جس وقت اندر سے وہ بھی بغاوت کر گئیں تو انہیں فوج سے نکال دیا گیا، انہیں الگ کر دیا گیا۔ اگر انہیں میں نکال دوں تو میرے پاس تقریباً 18,000 بندے بچتے ہیں۔ اگر ان 18,000 کو میں مبالغہ کر دوں، بہت زیادہ ایگزیجریشن کروں، تو وہ کتنے بنیں گے؟ 20,000 بندہ بنے گا۔ اب 20,000 فوجی کتنے بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے؟
مشرقی پاکستان کا انڈیا کے ساتھ جو کامن بارڈر تھا وہ 4100 کلومیٹر تھا۔ میں جو فارمولہ بتانے لگا ہوں اس کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، آپ پین کاغذ پکڑیں، ایک سکیل لیں، 4100 کلومیٹر کی لمبی لائن لگائیں اور اس کے اوپر 20,000 بندہ ہمیں کھڑا کر کے دکھائیں کہ وہ 20,000 بندہ وہاں پہ کھڑا ہوا کیسے تھا۔ وہ اب روٹین ڈیوٹی بھی کر رہا ہے، وہ وہاں کی سول ڈیفنس بھی کر رہا ہے، اور اپنی جان کے اوپر جو مکتی بانی کے حملے ہو رہے ہیں ان کو بھی روک رہا ہے۔ آپ مجھے صرف اور صرف 20,000 بندہ 4100 کلومیٹر پہ کھڑا کر کے دکھائیں کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ جنگ کر، یہ بندے جا کے لڑکیاں اٹھاتے تھے، ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ لڑکیاں اٹھاتے تھے اور آ کے ان کے ساتھ ریپ کرتے تھے۔ میرے پیارے دوستو، یہاں پہ میں ایک آپ کے سامنے ایک جملہ بولتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، ایک لمحے کے لیے ذرا غور کیجئے گا۔ یہ جو ریپ نما چونچلے ہوتے ہیں نا، یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ جیتی ہوئی فوج کرتی ہے، ہاری ہوئی ٹیم یہ نہیں کرتی کہ ہاری ہوئی فوج وہ جائے اور جا کے ریپ کرے، یہ جیتی، اور وہ بھی فتح کے بعد۔ ابھی بوسنیا میں مسلمان بچیوں کے ساتھ جن دنوں میں یہ ویڈیوز آتی تھیں، وہاں پہ جو فوجی نیٹو کے اور باقی فوجی وہاں پہ وہ کرتے تھے، ریپ کرتے تھے بچیوں کا، ان کی ویڈیوز آتی تھیں، تو وہ جیتی ہوئی فوج تھی، اور وہ بھی جیتنے کے بعد یہ کام کرتی تھی۔ یہ نہیں تھا ہاری ہوئی فوج جس کو ادھر سے راشن نہیں مل رہا، ادھر سے اسلحہ نہیں مل رہا، ادھر سے مکتی بانی ان کے اوپر اٹیک کر رہی ہے، اور یہ ایسے میں جا کے لڑکیاں اٹھا کے لاتے تھے۔ اگر یہ واقعی اتنا کرتے تھے تو ان کے اوپر لعنت ڈالنے کے ساتھ ساتھ میں ان کے سکون کی اور میں ان کے مورال کی داد دیتا ہوں، جو اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی لڑکیاں اٹھا کے لاتے تھے اور یہ کام کرتے تھے۔ میرے پیارے دوستو، آگے آئیے، ذرا اس کو میں ایک اور طریقے سے انالائز کرتا ہوں، انالیٹیکلی، میتھمیٹیکلی اس کا ایک فگرز کے ساتھ تھوڑی ساری گیم کرتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے، یہ بات کرتے ہوئے ذہن میں یہ رکھیے کہ ہمارے جتنے فوجی وہاں پہ 20,000 فوجی لڑنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، ہم تصور کر لیتے ہیں انہیں نہ تو لڑائی کا کوئی کام تھا، نہ انہیں کھانا پینا تھا، نہ ان کے اوپر کو مکتی بانی اور بارڈر سیکیورٹی فورس کو اٹیک کر، کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں تھی۔ ان کا صرف اتنا کام تھا کہ یہ جاتے تھے، لڑکیاں اٹھاتے تھے، ریپ کرتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ صرف، اور کوئی کام نہیں تھا انہیں۔ ہماری فوج جو تھی، انڈیا کے لوگ آج بھی، اور ہمارے ہاں جو لوگ ان کے پروپیگنڈا کا شکار ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا کلیم ہے کہ 30 لاکھ بنگالی لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا۔ اب 30 لاکھ کتنے سالوں میں؟ 2 سالوں میں۔ 2 سال 730 دن بنتے ہیں، اس کو 730 سے اگر آپ ڈیوائیڈ کریں تو ہر روز 4109 ریپ ہوتا ہے روزانہ۔ اور کتنے لوگ ہیں جو ریپ کرنے والے؟ 20,000۔ میں ان 30 لاکھ کو 20,000 پہ ڈیوائیڈ کروں تو روزانہ کی جو تعداد بنتی ہے وہ 150 ریپ فی فوجی بنتی ہے۔ ابھی آپ خود اپنی عقل سے اندازہ لگائیں کہ اگر وہ فوجی، کیا وہ 150 ریپ فی فوجی ڈیلی کرنے کے قابل ہے؟ اپنی ڈیوٹیاں بھی کر رہا ہے، راشن بھی تلاش کر رہا ہے، شہر میں گالیاں بھی کھا رہا ہے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ 150، اور اگر میں 1 سال میں لگاؤں تو یہ 300 ریپ پر ڈے بنتا ہے۔ اگر یہ 300 کے حساب سے آپ اگر اس عرصہ کو بڑھانا چاہیں تو اگرتلہ کا جو کیس تھا وہ 1967 میں ہوا، اگر میں 1967 سے لے کر 71 تک جاؤں تو یہ 5 سال میں اس کو زیادہ سے زیادہ سٹریچ کر سکتا ہوں۔ اگر میں 5 سال کے حساب سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کروں، اس کو ڈیوائیڈ کروں، تو پھر بھی یہ 60 ریپ روزانہ فی فوجی بنتے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ پروپیگنڈا میں اور 5th جنریشن وار میں کتنا اثر ہے۔ میرے پیارے دوستو، مجھے ہماری اپنی جو ایجنسی ہیں ان پہ بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے دھوکے کھانے کے باوجود آج بھی دفاعی پروپیگنڈا پہ چل رہے ہیں، دفاعی پروپیگنڈا پہ۔ ہم کہیں بھی ایگریسو، جس طرح انڈیا نے ایگریسو پروپیگنڈا کیا، ہم نے کبھی ایگریسو پروپیگنڈا نہیں کیا۔ آئیے میں اس کی بھی ایک اگزامپل دیتا ہوں۔ جس زمانے میں مشرقی پاکستان الگ ہوا، مکتی بانی نے کر لیا، ایسٹ پاکستان پہ قبضہ کر لیا، اور وہاں پہ سرنڈر کی سرمنی ہو گئی، فوجی ہمارے قید میں چلے گئے، جو ہمارے سویلین لوگ تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا
اس کی ایک آدھی داستان کو بنگالیوں سے ناراضگی کے لیے نہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم اپنا پروپیگنڈا نہیں کر سکے، ہم لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچا سکے کہ مشرقی پاکستان میں پاکستانی پنجابی اور پٹھان جو سول ملازمین وہاں پہ تھے اور جو کانٹریکٹرز وغیرہ تھے، ان کی بچیوں کو اٹھا کر ان کے ساتھ کیا 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 گیا، ڈھاکہ، کھلنا، راجشاہی، دیناج پور، میمن سنگھ، سلٹ کے اور چٹاگانگ کے بازاروں کے چوکوں میں کھڑے کر کے بچیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا۔ میں نے خود ایک مظلوم باپ کی اور مظلوم بیٹی کی داستان خود اپنے کانوں سے اس بندے سے سنی۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی کو اٹھا کے لایا گیا، ڈھاکہ کے ایک بازار میں کھڑا کیا گیا، اس کے ساتھ ریپ کیا گیا، اس کے بھائی بھی صاحب وہاں موجود تھے، اس کی بہنیں بھی موجود تھیں، اس بچی کی ماں بھی موجود تھی، اس کا باپ بھی موجود تھا، اس کے سامنے ریپ کیا گیا، اور ریپ کرنے کے بعد اس کے کپڑے اتار کے اس کے بریسٹ کاٹے گئے، چاقوؤں کے ساتھ اس کے بریسٹ کاٹے گئے، اور بریسٹ کاٹنے کے بعد اس کو کہا گیا کہ وہ دوڑو، وہ بیچاری حال دہائی مچاتی ہوئی ڈھاکہ کے بازار میں دوڑتی رہی۔ ہمارے تو کسی بندے نے کبھی یہ بات کہانی سنائی نہیں ہے۔ وہ 30 لاکھ تو ساری کی ساری اللہ معافی دے قرآن کی آیت بن گئی، اور یہ بات ہم نے کبھی پروپیگنڈا، ڈیفینسو پروپیگنڈا بھی نہیں کیا کہ ہم لوگوں کو بتا سکتے کہ ایسا نہیں ہوا۔ میرے پیارے دوستو، بالکل ایسے ہی آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں۔ میں ان بدقسمت لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے وہ بندے دیکھے جن کی زبانیں کاٹ کے بنگالیوں نے پاکستان میں بھیج دیا تھا۔ میں ان بدقسمت لوگوں میں سے ہوں، ایسے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ میرے پیارے دوستو، مجھے بعض اوقات ان لوگوں پہ بائی گاڈ بہت ترس آتا ہے جو راہ کے 5th جنریشن وار کا آج بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے مخلص پاکستانیوں کے لیے میری گزارش ہے کہ ایک چیز یاد رکھیے، مسلمان جتنا بھی تمتراک رکھتا ہو، جتنی بھی دھاک رکھتا ہو، وہ یہود و ہنود جتنا نہ مکار ہو سکتا ہے، نہ اتنا جھوٹا ہو سکتا ہے، اور نہ سازشی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے دماغ کو سمجھنے کے لیے محمد علی جناح، قائد اعظم، محمد علی جوہر، علامہ اقبال، جماعت علی شاہ، مجدد الفسانی، ایسے دماغ چاہیے ان کو سمجھنے کے لیے۔ علامہ اقبال نے شاید اس لیے کہا تھا، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔